حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ کی بیوی امہ حکیم بنت الحارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی۔ پھر حضرت امہ حکیم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکرمہ آپ سے ڈر کر یمن بھاگ گئے ہیں، انہیں ڈر تھا کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے، آپ ان کو امن دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں امن ہے۔ اپنے ساتھ اپنا رومی غلام لے کر وہ اکرمہ کی تلاش میں نکلے۔ اس غلام نے حضرت امہ حکیمہ کو پھسلانا چاہا، وہ اسے امید دلاتے رہے یہاں تک کہ قبیلہ آک میں پہنچ گئے تو انہوں نے اسے قبیلے والوں سے اس غلام کے خلاف مدد طلب کی۔ انہوں نے اس غلام کو رسیوں میں جکڑ دیا۔ حضرت امہ حکیم اکرمہ کے پاس جب پہنچی تو وہاں تہمہ کے ایک ساحل پر پہنچ کر کشتی میں سوار ہو چکے تھے اور کشتی بان ان سے کہہ رہا تھا کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میں کیوں کہوں؟ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ کہو۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تو صرف اسی کلمے سے بھاگ رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت امہ حکیم وہاں پہنچ گئی اور کپڑا ہلا کر ان کی طرف اشارہ کرنے لگے یا ان پر اصرار کرنے لگے اور وہ ان سے کہہ رہے تھے، اے میرے چچا زاد بھائی، میں تمہارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑنے والا اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والا اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہے، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ چنانچہ اکرمہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر رک گئے اور ان کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کہا، میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امن لے چکی ہوں۔ انہوں نے کہا، واقعی تم لے چکی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے تمہیں امن دیا۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ واپس چل پڑے۔ حضرت امہ حکیم رضی اللہ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے رومی غلام کی ساری باتیں بتائی۔ انہوں نے غصے میں آ کر اس غلام کو قتل کر دیا اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب یہ مکہ کے قریب پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اکرمہ بن ابو جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہے ہیں، آئندہ اس کے باپ کو برا بلا نہ کہنا، کیونکہ مرے ہوئے کو برا کہنے سے اس کی زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور اسے مردے تک پہنچتا نہیں۔ راستے میں اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنے بیوی سے صحبت کرنے چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر، تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جس کام نے تم کو میری بات ماننے سے روکا ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی لبکے اور جلدی کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر چادر تک نہیں تھے، کیونکہ آپ ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی نقاب پہنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اس بیوی نے مجھے بتایا کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ سچ کہتی ہے، تمہیں امن ہے۔ اکرمہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور پلا کام کرو۔ آپ نے اسلام کی چند اعمال گنوائے تو اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم میں سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نیکوکار تھے۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ آپ ان کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی بہترین چیز بتائے۔ آپ نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھا کرو۔ حضرت اکرمہ نے کہا کچھ اور بتاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ کہو میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر کہا تم مجھ سے آج جو بھی ایسی چیز مانگو جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں ضرور دوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں نے آپ کی جتنی دشمنی کی ہے یا آپ کے خلاف جتنی سفر کیے ہیں، وہ آپ کے خلاف جتنی جنگیں کی ہے یا آپ کو آپ کے سامنے یا آپ کے پس پشت جتنی نازیبا باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اے اللہ انہوں نے مجھ سے جتنی دشمنی کی ہے اور آپ کے نور کو بجھانے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے، اور انہوں نے میرے سامنے یا میرے پس پشت جتنی میری ابروریزی کی ہے وہ سب معاف فرما دے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اب میں خوش ہو گیا ہوں۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تک میں اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے جتنا خرچ کرتا رہا ہوں اب میں اس سے دگنا انشاءاللہ خرچ کروں گا، اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں اب اللہ کے راستے میں اس سے دگنی جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے زور و شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجدیہ نکاح کے بغیر ہی پہلی نکاح کی بنیاد پر ہی حضرت اماں حکیم کو ان کے نکاح میں باقی رکھا۔ واقدی رضی اللہ عنہ نے اپنے صحن سے یہ نقل کیا ہے غزوہ حسنین کے دن جب شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو سہل بن عمر نے کہا محمد علیہ السلام اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو قبیلہ ثقیف اور قبیلہ کے پہلے سے اندازہ نہ تھا، تو ان کو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بات نہیں بلکہ فتح اور شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، محمد علیہ السلام کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو کل ان کے حق میں اچھا نتیجہ نکل آئے گا۔ سہیل نے کہا ارے کچھ دن پہلے تک تو تم ان کے بڑے مخالف تھے، اب ان کے بڑے حامی ہو گئے ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو زید اللہ کی قسم ہم لوگ بالکل غلط راستے پر محنت کرتے رہیں، ہمارے عقل بھی کوئی عقل تھی کہ ہم ایسے پتھروں کی عبادت کرتے رہے جو نہ نفع دے سکتے تھے نہ نقصان۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ پہ پورے زور و شور جہاد میں شریک ہوتے رہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں غزوہ اجنادین میں شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج الوداع والے سال ان کو حوازن سے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت اکرمہ یمن میں تھے۔